کہتے جی اتوں ایمان لے آئے سن، وچوں نہیں سن لے آئے، وچوں ایمان کوئی نہیں سی، تاوی سمیہ دے 2 ٹوٹے ہو گئے۔ وچوں ایمان کوئی نہیں سی، تاوی خباب انگاریاں تے لیٹ دے رہے۔ وچوں ایمان کوئی نہیں، تاوی حضور دے صحابہ اپنا وطن تے رشتہ داراں نو چھڈ کے دیسوں پردیس چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے اس اعتراض کا جواب بھی میں دوں گا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں صرف ایمان نہیں بلکہ چمکتا ہوا ایمان ان کے دلوں میں ہے۔ چمکتا ہوا ایمان جن کے دلوں میں ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت، حضرات صحابہ کرام ہیں، اور حضور کی ہجرت بھی ربیع الاول میں اور حضور کا وصال بھی ربیع الاول میں۔ اسی ماہ ربیع الاول میں میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کلو میرے مصلی تے جا کے نمازاں پڑھاوے۔ اسی ربیع الاول میں حضور نے اعلان کیا، لہذا ربیع الاول کا جب بھی جلسہ ہو وہاں حضور کے جانے سے پہلے حضور کا فیصلہ ضرور بتایا جائے کہ اپنے جانے کے بعد حضور نے اپنی امت کو حوالے کس کے کیا، پیچھے کس کے کھڑا کیا۔ باں امت دی کیدی باں وچ دتی، کیدے ہاتھ وچ دتی۔ وہ ساڈے چنگ والی بولی دے وچ کہندے نے حضور نے اپنے تو بعد پگ کینوں بنائی ہے، حضور نے اپنے تو بعد پگ کینوں بنائی ہے۔ تواڈے علاقے دا مینوں نہیں پتا، لیکن ساڈے علاقے دے وچ جدوں والد فوت ہو جاوے، تیسرے دن جدوں سارے دوست اکٹھے ہوندے نے ایصال ثواب واسطے تے وڈے بیٹے دی دستار بندی کردے نے۔ تواڈے بھی ہوندا اس طرح؟ ساڈے علاقے دے وچ بھی اس طرح کردے نے، وڈے بیٹے دی دستار بندی کر دیندے نے۔ اس پگ دا مطلب یہ ہوندا ہے دکھ سکھ تیرے نال ہے، چھوٹے بہن بھراواں دا خیال تو رکھنا ہے، اپنے وسیب دی ذمہ داری تیرے اوتے ہے، اپنے چاچیاں دا لحاظ تو رکھنا ہے، اپنے بزرگاں دا لحاظ تو رکھنا ہے۔ والد تیرا دنیا تو چلا گیا ہے، اس تو بعد ساری ذمہ داری ساری پگ تیرے اوتے آ گئی ہے۔ میرے سونے مصطفیٰ نے دنیا تے جاون تو پہلے اس امت دی پگ ابو بکر صدیق دے سر تے رکھی ہے۔ تے پگڑی والے پتر نو کوڑی اکھ کدی نہیں ویکھیا جاندا، پگڑی والے پتر نو کوڑی اکھ کدی نہیں ویکھیا جاندا۔ ودن میاں اس تے اوتے ذمہ داریاں۔ اور اگلی گل، جس لے پوت نو پگ بنائی جاندی ہے، یہ جڑے دیہاتی مارکا میرے بیلی نال بیٹھے ہو ہاتھ چاہتے میں دسے سن، جس ٹائم پگ بنائی جاندی ہے اس لے جڑے برادری دے وڈے ہوندے او پگ نو وال دیندے یا چھوور چھکڑ دیندے، وڈے وال دیندے، اور ہر بندہ وال دے کے دسیندا ہے کہ میاں اس پگ وچ میں بھی تیرے اوتے اعتماد کیتا ہے، میں بھی تیرے نال ہاں، اس پگ دے وچ میرا بھی حصہ تیرے نال شامل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو پاک پیغمبر نے پگ پوائی ہے، اس دے پیچھے عمر ابن خطاب نے نماز پڑھ کے پگ نو وال دیتا ہے، عثمان ابن عفان نے پیچھو نمازاں پڑھ کے پگ نو وال دیتا ہے، علی المرتضی، عباس، حسن و حسین نے پیچھو نمازاں پڑھ کے حضرت ابو بکر صدیق دے پگ دے اوتے وال دیتے۔ اتنے وڈیاں بندیاں رل تے جے ابو بکر صدیق نو پگ پوائی ہوئے تے کیڑا بندہ جو اس پگ دا منکر بھی ہوئے تے مسلمان بھی ہوئے۔ سونے مصطفیٰ بنائیے۔ میں ایسے بزرگاں نو جاننا، وادن جی دارالعلوم دیوبند ساڈے دادے اوراں دی دستار بندی ہوئی آئی کہ انہاں پہلا وال کھولے ہی کوئی نہیں، انجے لائے تے ودن کیوں؟ آدن اس نو حسین احمد مدنی دا ہاتھ لگا ہوا۔ میں کئی بندے ویکھن او دستی رومال گھروں لائے آمدن، میں کہ رومال خیر ہوئے۔ آدن جی مولانا اعظم طارق آیا نا ساڈے علاقے دے وچ، انہاں پسینہ صاف کیتا آئی، میں سپیکر تو چاہ کے اپنا رکھ چھوڑے آئی، آج تائیں پسینہ انجے لگا ہویا، میں دھوتا ہی کوئی نہیں، توانو وکھامن کان لایا آمدہ، توانو وکھامن کان لایا آمدہ۔ میں کہا اے امت تا او ہے، اے علاقہ بھی او ہے جس نو علامہ اقبال آکھے آئی میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس علاقے دے لوگ حضور نال، حضور دی آل نال، حضور دی اصحاب نال محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ پاک پیغمبر نے جنہاں نو مصلی دے دیتا ہے حضور دے فیصلے دے نال کھلوون والے لوگ ہیں یا کوئی نہ؟
تواڈی مسجد انتظامیہ کسی نو مسلح دے دے انہوں کوئی چیلنج نہیں کرے گا. علاقے دا نمبردار ایس ایچ او کسی نو مسلح دے دے انہوں کوئی چیلنج نہیں کرے گا. الیکشن کمیشن کہے نو فارم 47 دے دے او کوڑے فارم 47 والے تلے نہیں پہلان دے. میں تا گل ہی روزے والے نبی دی 11 دیا پیا کرنا. اے فارم 47 والے تلے نہیں پہلان دے. اے جناب ڈی پی او 2 پھلاں والا ایس ایچ او لا دے وے. سپاہی لاکھ ودے احتجاج کرن جنوں ڈی پی او صاحب نوٹیفیکیشن جاری کیتا ہے ایس ایچ او وہ راندا جس نو جناب علاقے دے وچ ذمہ داری وسیب دے لوگاں نے مل کے دے دیتی ہے. اس نو چیلنج کوئی نہیں کردا. ابو بکر صدیق نو مسجد کمیٹی نہیں میرے مصطفیٰ مسلح دیتا. تے سونے مصطفیٰ دا دیتا ہو یا مسلح کوئی مسلمان تو اکھاں چاہ سکتا ہے؟ وہاں سے کوئی آنکھیں پھیر سکتا ہے؟ کوئی آنکھیں ہٹا سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق حضور کے مسلح پر اسی ربیع الاول میں کھڑے ہوئے اور عمر نے اسی ربیع الاول میں ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی. عثمان نے نمازیں پڑھی, علی نے نمازیں پڑھی, عباس نے نمازیں پڑھی, حسن نے نمازیں پڑھی, حسین نے نمازیں پڑھی. جو اتنے بڑے مسلمان ابو بکر نو امام مان گئے. آج کوئی چوڑا نہ بھی مننے تے ابو بکر نو فرق نہیں پوندا. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں, ہم ابو بکر صدیق کی عزت کو بڑھا نہیں رہے, ہم اپنی نجات کے لیے کر رہے ہیں. اور حضور پتہ ہے انہوں نے کیویں کجیا ہے؟ اسے ربیع الاول وچ کجیا ہے. اور کیویں کجیا ہے؟ ایک بندہ وہ ہے جیڑا آدھا مولانا صاحب تواڈے نال ملنا ہے, میں انہوں آنا موٹر سائیکل تے آ جا اٹھائی اگاں سمندری ملنے ہیں. ایک بندہ آدھا تانوں ملنا ہے, میں نہ تھائی میرے نال گڈی وچ بہ جا. ہن کوئی بندہ اس نال منکر ہوے تے میری گڈی نو وٹا مار سکدا ہے؟ کوئی بندہ اس بندے دی مخالفت کریندا ہوے ودا کریندا رہے, لیکن جس لو میری گڈی وچ بیٹھا ہے ہن میری گڈی دا لحاظ کرنا پونسی. ہن میری گڈی تے وٹا مارے تے انہوں پتہ ہے وہ لڑائی اس نال نہیں, اے لڑائی مور مولانا صاحب دے نال ہے. اساں کی کجنا ہے؟ سونے مصطفیٰ این کجیا, ایک پاسے ابو بکر نو سمایا, ایک پاسے عمر نو سمایا. حضور آپ کجیا ہے تے حضور کجنا جان دین. حضور تو بات تے وفاواں والا کوئی نہیں. میں کہ رب کریم ایک پاسے صدیق نو سمایا ہی, ایک پاسے غیرت والے نو سمایا ہی. اللہ آکھدا میں تاں سوایا سچے نو بے کوڑا ایتھے نہ آوے. میں غیرت والے نو تاں سوایا بے غیرت ایتھے کوئی نہ آوے. میں دوواں نو ایتھے تاں سوایا مسلمان آوے تے چہرے تے بہار آوے, کافر آوے تے سینے تے دراڑ آوے. حضور نے مسلح دیا اسی ماہ ربیع الاول میں دیا, اور سب صحابہ اور اہل بیت نے ابو بکر صدیق کو امام مانا. اور پاک پیغمبر کے پہلو میں آج بھی آرام کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق ہے. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے انبیاء کے بعد دنیا کے سب سے بڑے مسلمان کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. حد تاں مک گئی, بندے آدھن جی نہیں ابو بکر صدیق مسلمان کوئی نہ ہے. حد تاں مک گئی جس لئے نبی دے پہلے یار, نبی دے مسلح دے وارث دے ایمان تے بحث کر دیں. مولانا فضل الرحمان نے بڑی مناسب بات کہی. انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا جناب چیف جسٹس صاحب قادیانی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سارے ہمیں کافر کہتے ہیں. ذرا قادیانیوں سے تو پوچھو یہ ساری امت کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ذرا قادیانیوں سے پوچھو یہ ساری امت کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ جب یہ بات کہی تو چیف جسٹس نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے, انہاں دی کوئی مظلومیت نہیں بندی. اے بغیرت ساری امت نو کافر آکھے تے اے آکھن سانو کوئی کافر نہ آکھے. میں کہ مولانا فضل الرحمان دی گل بڑی سونی ہے, میں اسے گل نو بنیاد بنا کے اگلی گل کردا. اے جڑے آدھن جی سانو کافر آدھن, تو ابو بکر صدیق نو کافر آکھے, میں تینو مسلمان آکھاں.
اج دے سارے مسلماناں دا ایمان رلا تے حضور دے یاراں دے پیراں ورگا بھی کوئی نہیں. سب تو وڈے انبیاء تو بعد مسلمان کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ اج ساڈے جے گناہگار مسلماناں نو جے کوئی کافر آکھے تے بندے آدن کھلو رہو تو مسلماناں نو کافر آکھے تو سب تو بڑا کافر ہے تے جڑا نبی دی جماعت نو کافر آکھے جے وہی مسلمان ہے تے مڑ دنیا دے وچ کافر ہے ہی کوئی نہ. جب حضور کی جماعت پر کوئی اعتماد نہیں کرتا پھر وہ ہم پر اعتراض نہ کرے کہ ہم اس کو کافر کہتے ہیں. نہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہتے. پہلے اس نے صحابہ کو برا کہا، پہلے اس نے اما عائشہ صدیقہ کو برا کہا، پہلے اس نے صحابہ کی تکفیر کی، پہلے اس نے صحابہ پر طعن و تشریح کے نشتر چلائے. جب اس نے یہ بکواس کیا تو پھر جواب میں دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ آیا ہے. مولانا حق نواز مفتی نان، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی مفتی نان، مولانا اعظم تارے کی مفتی دا کورس کوئی نہ کیتا ہویا، مولانا علی شیر حیدری مفتی کوئی نان، علامہ احسان لائی ظہیری مفتی کوئی نان. اس ملک دے وچ رہن والے بہت بڑے علماء جنہاں قربانیاں دیتیاں نو مفتی کوئی نان. فتویٰ 1986 میں دارالعلوم دیوبند نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ لیکن پیچھے موڑ حال وہ ہویا جڑے میرے والد صاحب مثال دیندے ہیں، فرمائندے ہیں ترائے پاؤڈری ہیں، ایک مر گیا تے ترائے بندے او دا جنازہ چا لیا. او جنازہ چا تے پے ودے جاون بازار چوں اگوں ایک تاجر ویکھیا انہاں آکھیا پچھو تا دو بندے موڈھا دتو ہویا اگوں تا کلا بندہ ودا اے تے بڑی بھڑی گل ہے. اس آکھیا میاں پراؤ میں نال موڈھا دینا. اس موڈھا دیتا اگوں دوے تاجر ویکھیا اس آکھیا اس تاجر دا کوئی رشتہ دار مر گیا. اس شٹر بند چ کیتا اس موڈھا دیتا تے ایک پاؤڈری وچوں غائب ہو گیا. فرانٹ تے دو میں تاجر آ گئے. جس سے لے پہنچے گول چوک قاسم بازار ہی ٹپدے پیان. انہاں آکھے کوئی تاجراں دا قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا. دھڑا دھڑ شٹر بند ہو گئے. بندے آ کے منجی نو موڈھا دتا تے ترے بندے وچوں نکل گئے. آگے دے دریا آئے جنازہ چایا ہویا تے بندے پار کر گئے. دھوپ آئی تے بندے پار کر گئے. میہ آئے تے بندے پار کر گئے. ہنیریاں آئے بندے پار کر گئے. وچوں ایک سیانے بندے آکھیا او جنازہ رکھ کے پوچھو تو صحیح ہے نو دفناونا کتھے؟ اس جنازے دا ہن کرنا کی ہے سانو کو دسے تے صحیح. اساں وہ گل کرے نے آئے انہاں مولویاں فتوے دیتے اساں موڑے تے چال اگوں یا گولی چلنی شروع ہوئی وچوں ایک نکل گیا. دوئی گولی چلی دوہ ہی نکل گیا. اساں آکھیا کوئی نہیں بزرگ نہیں رہے تے عثمان آکھیا میں موڈھا چ دیسا. گولی چل گئی. اساں آکھیا کوئی گل نہیں میرا والد نہیں رہا میں موڈھا چ دیسا. اساں موڈھے دے دیتے. بندے جناب تاندلیاں لے دے رحمے شاہ دے کجوانی دے سمندری دے بندے جناب نال ٹر پے. 40 سال ساڈا 10,000 بندہ شہید ہو گیا. اساں ہن پیچھے بائیں تے وینے مفتیو سان تے دسو اینو دفناونا کیڑے پاسے؟ کو سان تے دسو میت چائی ودے دا ہن اگے کرنا کی ہے؟ یہ بات تو بطور مثال کے سمجھائی. ہمیں اس پر قربانی دیتے ہوئے ندامت کوئی نہیں، ہمیں اس پہ شرمندگی کوئی نہیں. ہمیں علماء اہل حدیث کے، علماء بریلی، علماء دیوبند کے تمام فتاوا جات پر اعتماد ہے. اور ہم صحابہ کو قرآن کی آیتیں سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہمارے بچے بھی نہ رہیں پرواہ کوئی نہیں، لیکن گستاخ ابو بکر صدیق کا تعاقب جاری رہے گا. رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے؟ پچھلے ہفتے کوئٹہ میں ایک پولیس والے نے حوالات میں ایک گستاخ کو قتل کر دیا. انہاں پولیس والے نو پھاتے ڈھک دیتا. اگلے دن اس گستاخ دے ورثاء نے پریس کانفرنس کی تھی. انہاں کمیاں سا معاف کر دیتا. قاتل پولیس والا آئی تو تقریباً 6-7 سال پہلے گجرات دے علاقے دے وچ سرفراز نامی 2 پھلاں والے ایک پولیس افسر نے ایک گستاخ نو حوالات وچ مار دیتا. 2011 دے وچ ممتاز قادری پولیس دی وردی دے وچ ایک گستاخ نو مار دیتا ہے. میں پوچھنا چاہنا حکومت والے یہ ساڈے یونٹاں دے چھوڑ تا نہیں، یہ تو تواڈے وردیاں والے، یہ ساڈے یونٹاں دے چھوڑ ہیں، یہ ساڈے تحصیل دے ذمہ دار ہیں. یہ کراچی اورنگزیب فاروقی دے پیچھے جو میں پڑھتے ہیں یہ تو تواڈے وردی والے بندے نے. انہاں کیوں قانون ہاتھ چ لیا؟ انہاں تو خود وردیاں پا کے حلف دیتے ہیں کہ ایسا قانون دی پاسداری کرنی ہے. بات سمجھ میں یہ آئی جب گستاخ گستاخی کرتا ہے
وہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، وردی میں بھی دل محمد کی غلامی میں دھڑکتا ہے۔ اب کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جب کوئی بچہ دیکھتا ہے کہ میرا والد قتل ہو گیا، وہ قتل کی اس پہ ایف آئی آر کرواتا ہے یا چھورا چاہ کے بڑھ ٹور پمدا ہے؟ ایف آئی آر کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میرا والد قتل ہوا ہے، لیکن میں نے 302 پہ ایف آئی آر کروا کے قاتل کو پھانسی لگوانا۔ جب پتا ہوتا ہے مدعی کو اس کی سزا موت ہے، وہ قانون کو ہاتھ میں، اور جب پتا ہوتا ہے کہ گستاخ کی سزا صرف 3 سال ہے، رہا ہو کے باہر چلا جائے گا، وہ بندہ آدھا ہے کہ 3 سال تو بعد گستاخ موڑ بار ودا ہو سی اتھائی نہ مکائیے۔ تو پھر بتائیں اس قتل و قتال اور فرقہ واریت کے ذمہ دار ہم ہیں یا تم ہو؟ ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں جو فرقہ وارانہ فسادات اور فرقہ واریت کی بنیاد پر قتل و قتال ہے، اس تمام کی ذمہ دار حکومت وقت ہے، جنہوں نے گستاخوں کے خلاف قانون نہیں بنایا۔ جب قانون 3 سال کی بجائے سزائے موت کا ہوگا تو بتائیں مدعی ایف آئی آر کروائے گا یا قتل کرے گا؟ لہذا ضروری ہے کہ 2023 کو 7 اگست سینٹ سے صحابہ اہل بیت کی عزت کا جو بل پاس ہوا تھا، ہمارا آج بھی یہ مطالبہ ہے اس بل کو پاس ہونے کے بعد قانونی شکل دی جانی چاہیے، نہیں دی جانی چاہیے۔ اور آپ کو یہ پتا ہے یہاں تو پینشن میں اضافہ نہیں ہوتا جب تک بندے اسلام آباد نہ جائے، یہاں تو مزدوروں کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا جب تک بندے گھر سے باہر نہ نکلے، یہاں تو حافظ نعیم الرحمان کو کراچی سے آنا پڑتا ہے بجلی کے بل کم کروانے کے لیے، وہ شودا جس نے ہٹیا اس نے 2 روپے بوڑ بات گئے، لیکن بندے کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بجلی کے لیے، اگر کوئی تنخواہ کے لیے، اگر کوئی معاشی مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد جا سکتا ہے، تو کیا ہم ابو بکر صدیق کی عزت کے قانون کے لیے اسلام آباد جانے کو تیار ہیں؟ کیا فاروق اعظم کی عزت کے قانون کے لیے سینٹ کے باہر قائدین حکم دے تو دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کوئی یہ کہے کہ مہنگائی کا بم جو عوام پر گرایا گیا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ جو ظالمانہ ٹیکس اور مہنگائی کا بم پاکستان کی غریب عوام پر گرایا گیا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ مہنگائی کا خاتمہ، بے روزگاری کا خاتمہ اسلام کے نظام میں ہے، اسلام کے نفاذ میں ہے، لیکن اس سے پہلے ان ظالمانہ ٹیکس کو ختم کروانے کا مطالبہ بھی ہم کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، اور صحابہ کے گستاخ کے خلاف قانون بنانے کی آواز اٹھاتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام آباد تک اٹھاتے رہیں گے۔ اور ضرور وقت آئے گا جب پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے والے، گستاخیاں کرنے والوں کو لوہے کی قانون کی لگام پہنائی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ پرعزم ہیں، پرعزم رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس جلسہ میں میری آپ سے یہ درخواست ہوگی، جلسہ کے بعد آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے آپ اپنی دکان کھولیں، اپنے سکول جائیں، مدرسہ جائیں، پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو جائیں، 2-4 دن جلسے کے تذکرے تبصرے کریں اور اس کے بعد آپ بھول جائیں۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے اگر میرا مشن سچا ہے، اگر ہمارا کاز سچا ہے اور ہم نے 10,000 لوگوں کی قربانیاں پیش کی ہیں اور آپ نے یہاں خانہ خدا میں وعدہ بھی کر لیا ہم ناموس صدیق اکبر کے قانون کے لیے اسلام آباد تک جانے کے لیے تیار ہیں، پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس جماعت کے ساتھ منسلک رہنے کے لیے تنظیم سازی کرو گے؟ یونٹوں کا حصہ بنیں گے؟ یہاں مقامی جو اس کام کو سنبھالنے والے لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ عمر حیات صاحب ہیں، عثمان حنیف صاحب ہیں، عابد صاحب ہیں، جتنے دوست احباب ہیں ان کو میں پہچانتا نہیں ہوں، آپ پہچانتے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ سب کو پہچانتے ہیں؟ تو تبلیغی جماعت کی طرح پہلے تو آپ کے پاس پرچی ہونی چاہیے تھی، آپ لوگوں کو یونٹ میں ابھی وصول کر لیتے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ مولانا عابد صاحب، مولانا عثمان صاحب، دیگر علماء اس مقدس مشن کے لیے آپ کو جب بلائیں آپ آنے کے لیے تیار رہیں گے؟ یونٹ میں جس ذمہ داری پر آپ کو لائیں آپ آنے کے لیے تیار رہیں گے؟ آخری بات، مجھے نہیں پتا
آپ کے حلقے سے جیتنے والا ایم این اے کون ہے، ایم پی اے کون ہے، لیکن میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جب اسمبلیوں کے ذریعے ہی قانون پاس ہونے ہیں تو دیکھو تو صحیح، جس کو ووٹ آپ نے دیا تھا اس کی زبان پر بھی کبھی ختم نبوت کی بات آئی ہے؟ جب بات اسمبلی سے ہی حل ہونی ہے پھر یہ تو سوچیں جس کے حق میں آپ نے ووٹ استعمال کیا، کیا اسلام کے لیے، صحابہ اہل بیت کے لیے، قرآن کے لیے کبھی اسمبلی میں وہ بولا ہے؟ اگر وہ بولتا ہو، مجھے نہیں پتا یہاں سے ایم این اے ایم پی اے کون جیتا ہے، اگر بولا ہو آپ کو پیشگی کہہ رہا ہوں ووٹ اسی کو دو، سپورٹ اسی کو کرو، کامیاب اسی کو کرو، لیکن اگر وہ گونگا ہے، بولتا نہیں، ختم نبوت پر بھی نہیں بولتا، صحابہ پر بھی نہیں بولتا، اہل بیت پر بھی نہیں بولتا، اسلام کی سربلندی کے لیے بات نہیں کرتا، تو ہم بولنے والے لوگ ہیں، ہمارا نمائندہ گونگا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جب آپ ان علماء کے قدم مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا آپ کے اسی حلقہ سے وہی لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں گے جو ختم نبوت کے لیے بولنا جانتے ہیں۔ یہ بیدار رہیں گے تو ہوگا، یہ محنت کریں گے تو ہوگا، ملزم رہیں گے تو ہوگا۔ آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آپ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یاہوں نے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کفش سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت تگی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکیں، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ ربنا تقبل منا